باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور باپ کی شفاعت آپ سب کے ساتھ حکومت اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ آئے ہم ایمان کے ساتھ خدا کے حضور اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں اور ایمان کے ساتھ خدا میں بڑھتے ہوئے آج اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور لائق طریقے سے آج کسی شریک ہوں۔ آئیں خداوند کے حضور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا، اے خداوند خدا، خدا کے برے، باپ کے بیٹے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا ہے یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگیں۔ اے ازلی نور کے خدا، تو نے آج رہنما ستارے کے ذریعے قوموں پر اپنا اکلوتا بیٹا ظاہر فرمایا۔ ہم اپنے ایمان اور اعتقاد سے تجھے پہچانتے تو ہیں، تاہم تو اپنے کرم سے بخش دے کہ ہمیں خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہوئی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 60 باب 1 تا 6 آیات۔ خداوند فرماتا ہے، اٹھ منور ہو، کیونکہ تیرا نور آ پہنچا اور خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے۔ کیونکہ دیکھ، تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے۔ اور قومیں تیرے نور کی طرف اور سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر دوڑا، وہ سب کے سب جمع ہوئے اور تیرے پاس آئے۔ تیرے بیٹے دور سے آ رہے ہیں اور تیری بیٹیاں گود میں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تب تو دیکھے گی اور خوشی سے چمک اٹھے گی اور تیرا دل دھڑکے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی ثروت تیری طرف پھیلے گی اور قوموں کی دولت تیری طرف آئے گی۔ اونٹوں کی کثرت تجھ پر پھیلے گی، یعنی مدیان اور ایفا کی سانڈھیاں۔ وہ سب سبا سے آ کر سونا اور لبان لا رہے ہیں۔ وہ خداوند کی حمد کے مبشر ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہوہ دی سب کرنے کے کنڈے ساری دنیا دے، یاد یہوہ دی سب کرنے کے کنڈے ساری دنیا دے۔ دل دے نال رجولیاں بن گے اگے پاک خدا بند دے، دل دے
आगे पाक खुदावंद सारियां को मां झुक झुक जावन डर रखण गिया सेदा सारियां को मां झुक झुक जावन डर रखण गिया सेदा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है उनको मादा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है उनको मादा दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावणगे दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावणगे अपनी जान बचाना सकदे मिट्टी विच मिल जावणगे अपनी जान बचाना सकदे मिट्टी विच मिल जावणगे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूला बनगे आगे पाक खुदावंद दे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम उसका 3 बाब उसकी 2 से 3 और 5 से 6 आयत। ऐ भाइयों, तुम खुदा के उस फजल की मुख्तारी से आगाह हुए होगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया कि वो बेद मुझे इंकशाफ से बताया गया, चुनाचा मैं पहले इसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ जिस तरह उसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब ज़ाहिर हुआ है कि गैर कौमें मसीह यस्सु में अंजील के वसीला से हम मेराज और हम बदन और वादे के हम शिरकत हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम सब अंजील के लिए अपने कदमों में खड़े होंगे। हालेलुया 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 यीशु ही उसका यीशु ही राह यीशु ही हक और जिंदगी है यीशु ही उसका यीशु ही राह यीशु ही हक और जिंदगी है हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका दूसरा बाब पहली आयत से। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक़ के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक़ में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहनों और कौम के फ़कीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में,
کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں سے ہرگز کم تری نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو خداوند کے حضور کرسمس کی عبادتوں میں شریک ہوئے، نئے سال کی عبادتوں میں شریک ہوئے، اور وہ لوگ جو ہمیں ہمیشہ ہماری عبادتوں میں دنیا بھر سے ہمارے ساتھ اس میڈیا کے ذریعے سے، آن لائن عبادت کے ذریعے سے خداوند کے حضور شریک ہوتے ہیں۔ کرسمس اور نئے سال کو ہم ان کے لیے میڈیا پر اپنی عبادتیں ریکارڈ نہ کر سکے، تو اس لیے آپ سب کو بھی، اور وہ جو سن رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت میں عبادت میں شریک ہیں، ان سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ سب کو نیا سال بھی بہت بہت مبارک ہو، اور آج سب کو مجوسیوں کی عید بھی بہت بہت مبارک ہو، بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ مجوسیوں کی یہ عید، جسے آج ہم عید ظہور کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آج مجوسیوں کا ذکر کیا جائے، جو باتیں ہم کرسمس پہ اور نئے سال پہ جان سکے اور کرسمس کے اس موسم میں ہمیں جاننے کو ملی، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم مجوسیوں کی عید کی گہرائی کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے جان پائیں، اور آج کی اس عید کا مقصد بنیادی طور پر کیا ہے اس کو سمجھ پائیں۔ اس بار ہم نے کرسمس کے موقع پر سب سے زیادہ زور چرنی پہ دیا، اور چرنی جو کہ مقدس فرانسیس آف اسیسی نے 1223 میں پہلی بار خود دیکھی اور پھر پہلی بار بنائی، اور اس سال کیونکہ 800 سالہ چرنی کا جشن منایا جا رہا تھا، تو اس لیے ہماری عبادتوں کا محور کرسمس کے موقع پر خداوند کے حضور چرنی رہا ہے، اور ہم نے چرنی پہ غور کیا ہے، اور ہم نے سینٹ جوزف چرچ میں اس دفعہ 14 چرنیاں بنائیں، جو کہ مختلف طریقوں سے ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی رہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو، جس طرح مجوسیوں کو یہ پیغام ملا کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے، اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو چرنی میں پڑا ہوا اور کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ سو اس بچے کو دیکھنے کے لیے خداوند کے حضور ہم کوشش کرتے رہے اور کلام کی گہرائی تک پہنچے، کس طرح اس چرنی میں جانور، ستارے، پوری کائنات خدا نے سمائی، اور خدا نے کس طرح مناسب سمجھا کہ وہ ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس چرنی میں پیدا ہو۔ پاپ اعظم پوپ فرانسس کو اس سال میں 12 دسمبر کو ایک تحفہ پیش کیا گیا، جو کہ خداوند کے حضور ایک خوبصورت تصویر جو کہ چرنی کی تھی،
اور 800 سالہ چرنی کے اس جشن کو مناتے ہوئے اس تصویر کے اوپر مقدس فرانسس آف اسیسی اور مقدسہ کلارا کی تصویر جو ہے وہ بھی ایڈ کر کے پاپا اعظم کو پیش کی گئی، جو کہ اس سال چرنی کے 800 سالہ جشن کے منائے جانے کا ایک اعلان تھا، اور خداوند کے حضور اس بات کے لیے تیار کیا گیا تاکہ مسیح ایماندار خداوند کے حضور اس کی پیدائش کے دن کو منا سکے۔ اور کرسمس سے لے کے نئے سال کے دوران تک کا جو وقت ہے، اس میں کلیسیا ہمیں بہت سارے اس جشن میں، جو کہ ہم بہت سا جشن مناتے ہیں، بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد سب کی زندگیوں میں نئی بہاریں اور نئی خوشیاں اور نئی بشارت لاتی ہے۔ پاکمن کلیسیا نے اس طرح سے 26 تاریخ کو مقدس استفانس کی عید منائی، جو کہ کلیسیا کے لیے پہلا شہید ہوا۔ 27 تاریخ کو مقدس یوحنا رسول، جو خدا کی محبت کا ذکر کرتا ہے کہ خدا کی محبت کتنی گہری ہے، اور اس کی محبت نہ صرف چرنی میں آپ کو نظر آئے گی، اس کے انسان بننے میں نظر آئے گی، بلکہ دوسرے انسانوں میں بھی ہم خدا کی محبت کا تجربہ کریں۔ اور اس طرح پھر 28 تاریخ کو خدا نے کہ حضور کلیسیا نے ہمیں معصوم شہداء، جو چھوٹے بچے یسوع کے نام سے قتل کیے گئے، ان کی عید منانے کا موقع دیا، تاکہ وہ بھی جو اس دنیا میں خدا کی تعریف اپنی زبان سے نہ کر سکے، انہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور اس طرح سے اس کے بعد ہم نے پاک خاندان کی عید منائی، جو کہ یہ خاندان جس کے وسیلہ سے ہم ہر خاندان میں مسیح خداوند، مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف کے نمونے کو لے کر چلنے کا عزم کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی بشارت کو جان پاتے ہیں۔ آج کی عید کی طرف واپس لوٹتے ہیں، جس کے ساتھ آج کرسمس کے موسم کا آخری دن ہے۔ آج سے کرسمس کا موسم ختم ہو جائے گا۔ آج سے کرسمس کی ڈیکوریشن اور باقی چیزیں جو ہمیں خداوند میں تسلی دیتی ہیں اور اس کی آمد کا اور اس کے متجسد ہونے کا اعلان کرتی ہیں، ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے ہم کل سے عام اتواروں کی عبادتوں کا آغاز جو ہے وہ اپنی زندگی میں کریں گے۔ سوائیں مجوسیوں کی عید کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ مجوسیوں کی عید کے لیے بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا عید ظہور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مجوسیوں کی عید کسے کہہ کر پکارا جاتا ہے؟ انگلش زبان میں سے اپیفنی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یونانی زبان میں یہ لفظ اپیفنی جو ہے اپیفانیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، جو چھپی ہے اس کو واضح کرنا، جو اندھیرے میں ہے اس کو روشنی میں لانا، اور جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کو لوگوں کو دکھانا ہے۔ اور اس طرح سے اس عید کو عید ظہور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 3 خداوند کے ظہور ہیں جن پر غور کرنے کے لیے کلیسیا ہمیں موقع دیتی ہے۔ یہ ظہور جو غیر قوموں کے بادشاہ آ کر خداوند کے ظہور ہم سب پر ظاہر کرتے ہیں، جو چرنی میں پیدا ہوا ہے وہ کون ہے، اور ضرور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا ظہور جب بپتسمہ کے موقع پر یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا جاتا ہے، تو جب یسوع مسیح اس پانی سے باہر نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان پھٹتا ہے اور روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر اترتا ہے، اور آواز کیا آتی ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ یسوع کو ظاہر کیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور تیسرا ظہور جو خداوند یسوع مسیح کا ہے، وہ کانا جلیل کے پہلے معجزہ کے موقع پر یسوع مسیح جو ہے اس پہلے معجزے کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس طرح سے یہ 3 ظہور خداوند کے ظہور بڑے لازمی تھے، لیکن آج ہم مجوسیوں کی عید پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ مجوسی لفظ جو کہ لاطینی زبان کے لفظ ماگوس سے نکلا ہے، ماگوس جس سے میجک بھی لفظ نکلا ہے، جادو،
اور ان کو جادوگر بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہ مجوسی جو تھے، اگر ہم اردو زبان میں اس کو جاننا چاہیں تو مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے، آگ اور روشنی کو جاننے والے، اور اسی لیے آگ کا منبع جو ہے وہ سورج کو سمجھا جاتا ہے سب سے زیادہ گرم، اور اس لیے ہمیشہ ان کی نظریں آسمان پر لگی رہتی ہیں۔ اسی لیے ستاروں کا علم رکھنے والے، ستاروں میں کیا ہوا ہے، ستارے جو روشنی دیتے ہیں، جن میں آگ ہے، ان میں تبدیلی آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ اسی لیے ایک تبدیلی جو آئی ہے اور وہ ستارے کی وجہ سے آئی ہے، اور اس ستارے کو لے کر یہ چل پڑے ہیں، اور خداوند کے حضور آج یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے چلے ہیں۔ سو اس طرح سے ہم ان کی بنیاد جان پاتے ہیں۔ کتنے مجوسی چلے تھے؟ ہاں، کتنے چلے تھے؟ کئی کا ذکر کیا گیا۔ کتنے چلے تھے؟ کئی چلے، لیکن پہنچے 3۔ ہر ایک نے جہاں جہاں بھی اپنے اپنے ملک میں جو ستاروں کا علم رکھتے تھے، جو اس علم کو جانتے تھے، انہوں نے دیکھا کچھ فرق آیا ہے، اور اس فرق کو لے کر چل پڑے۔ اور آج جتنی سردی ہے، جتنی دھند ہے، اور جتنے سردی کی وجہ سے آج آپ اندازہ لگا لو کہ یہ کئی چلے تھے، شاید موسم نے انہیں بھی یسوع تک پہنچنے نہیں دیا، جس طرح آج بہت سارے ایمانداروں کو چرچ میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ کئی چلے، کئیوں نے سوچا، کئیوں نے تیاری کی، کئی رضائی سے باہر نہیں نکلے ہیں، کئیوں نے کمبل سے باہر نکلنا پسند نہیں کیا، کئی ابھی تک سو رہے ہیں، کہ ابھی تک کہتے کیا اتنی سردی دھند کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور ضرور ہم مجوسیوں کی اس قربانی کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی رات بھر چلتے ہوں گے، دن میں تو ستارے کی رہنمائی نہیں ملتی ہوگی، رات کو ستارہ چلتا رہتا ہوگا، جہاں سے انہوں نے کہا ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور ہم چل پڑے، اور کئی دن تک شاید ستارہ انہیں نظر نہیں آتا ہوگا۔ اب یروشلم میں بھی آ کر یہی ہوا ہے، ستارہ گم ہو گیا ہے، اور جہاں پر گم ہوا ہے وہاں پر خدا نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ سارے مختلف فلاکوں سے، مختلف جگہوں سے چلے، لیکن یروشلم میں آ کر اکٹھے ہو گئے، اور یہاں پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے بات چیت کی ہے، اور بات چیت کر کے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی ستارہ دیکھا، اس نے کہا میں نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، میں بھی چل پڑا، میں بھی چل پڑا، میں بھی چل پڑا۔ راستے میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ستارے کو دیکھتے رہنا اور چلتے رہنا، کس طرف کو جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں بہت تفصیل کے ساتھ نہیں بتائے گی، ان کے زندگی کے حالات، واقعات، مشکلات، ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور صرف چاروں اناجیل میں سے صرف ایک انجیل نویس، مرکز بھی اس کا ذکر نہیں کرتا، لوکا بھی ذکر نہیں کرتا، یوحنا بھی ذکر نہیں کرتا، صرف متی لکھتا ہے۔ متی کیوں لکھتا ہے؟ متی اپنی انجیل یہودیوں کے لیے لکھتا ہے، یہودی قوم کے لیے لکھتا ہے، اور یہودی قوم کو آج بتانا چاہتا ہے یسوع کون ہے۔ آج بتانا چاہتا ہے یسوع غیر قوموں پر ظاہر ہوا ہے، یسوع کون ہے۔ اور اسی لیے متی رسول نے آج اس بات کا اعلان کیا، مجوسی کہاں سے بھی آگے ہیں اس کے لیے لازمی نہیں ہے، وہ آ کر آج ہیرودیس بادشاہ سے سوال کیا کرتے ہیں۔ وہ سوال بڑا ضروری ہے، وہ سوال بڑا ضروری ہے، اس لیے یہودی بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور آج سوال اس نے آ کر یہ کیا ہے، یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ سوال اس نے کیا ہے، یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟
اب یہ سوال سننے میں ہم نے کئی بار سنا ہے لیکن بڑا سادہ سا لگتا ہے، کیونکہ متی رسول اپنی انجیل یہودی قوم کی تبدیلی کے لیے کہ یہودی جو بھی انجیل کو پڑھے وہ یسوع کو جانے، وہ یسوع پر ایمان لائے، وہ یسوع کو جان کر اس کے آگے سجدہ کرے، اسے میں پہچان پائے کہ وہ کون ہے۔ اور اسی لیے پہلا سوال وہ مجوسیوں کے ذریعے سے سوال کرتا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سوال کے اندر یہودیوں کو کیا سمجھ آئے گی۔ یہودی اس بات کو سمجھتے ہیں، یاد کریں پرانے عہد نامے میں جب پہلی بار بادشاہ مانگا گیا، ہمیں بادشاہ دے، حضرت موسیٰ کے پاس خدا کو بتا اور خدا کے حضور ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر، اور موسیٰ ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، خدا ہمارا بادشاہ تم نے کیسے مانگ لیا؟ ہمارا کوئی اور بادشاہ ہو نہیں سکتا ہے، ہمارا بادشاہ خدا ہے، کوئی اور بادشاہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور اسی لیے آج جب سوال کیا گیا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اور اس کے بعد خبر کیا آئی ہے، ہیرودیس بادشاہ اور پورا یروشلم گھبرا گیا اس سوال سے۔ یروشلم اس لیے گھبرا رہا تھا، ہمارا بادشاہ جس کو ہم مانتے تھے وہ خدا ہے۔ موسیٰ نے ضرور اس وقت جا کے خدا سے بات کی کہ لوگ بادشاہ مانگ رہے ہیں، خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں، انسانی طور پر مانگ رہے ہیں، بتا میں غیر قوموں کی طرح انہیں ایک بادشاہ دے دوں گا۔ اسی لیے پھر پہلا بادشاہ شاول مقرر ہوا، پھر داؤد بادشاہ، پھر بادشاہوں کی ایک لمبی فہرست۔ لیکن حقیقی طور پر بادشاہ ہمارا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ اور اسی لیے مجوسیوں کا یہ سوال، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، یروشلم کے لوگ گھبرا گئے، ہمارا بادشاہ تو خدا تھا، اور اب یہ کس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آئے ہیں؟ وہ جو مسیح کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے مسیح کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور پھر ہیرودیس بادشاہ اس بات سے پریشان ہے کہ میری بادشاہت ختم ہوئی، یہودیوں کا بادشاہ تو میں ہوں، یہودیوں پر حکومت میں کر رہا ہوں، اور اس وقت کا بادشاہ میں ہوں، اب یہ کون پیدا ہو گیا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اس ڈر سے اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، اس نے اپنے 3 بچوں کو خود مروا دیا، پتہ نہیں میرے بچوں میں سے کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا۔ ہیرودیس بادشاہ نے اپنے 3 بچوں کو قتل کروا دیا تھا کہ شاید میرے 3 بچوں میں سے کوئی مجھے کل کو بڑا ہو کے قتل کر کے بادشاہ میری جگہ پہ نہ بن جائے۔ اس لیے یہودیوں کے لیے یہ بڑا سوال اہم تھا، اور اس سوال ہی نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ اور چرنی کی طرف واپس لوٹیں تو اسی لیے ہم نے 25 تاریخ کو جو باتیں کی تھی، کہا تھا کہ خدا اگر نجات دینا چاہتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی دے سکتا تھا۔ خدا چاہتا تو ادھر سے جو بولنے والا بولنے سے سب کچھ کر سکتا ہے، جو اپنے کلمے سے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے الفاظ میں کتنی قدرت ہے وہ کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے پسند کیا کہ اس کا بیٹا چرنی میں پیدا ہوا اور پیدا ہو۔ اور اسی لیے آج کے دن اعلان کیا گیا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اور مجوسیوں نے بھی آ کر اسی بچے کو پہچاننا تھا کہ وہ جانے اور ظاہر کرے جو پیدا ہوا ہے وہ خدا ہے، اور خدا وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خدا ہے جو خدا کا بیٹا ہے۔ تو اسی لیے خداوند کے حضور اس بات کو واضح کرنا بڑا ضروری تھا۔ اب ایک طرف گھبراہٹ، ایک طرف یہودی پریشان، اب کچھ تحقیقات چلتی ہیں، اور تحقیقات میں سردار، کاہن اور قوم کے فقی جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے خدا کے مطابق مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے بتایا، نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں سے ہرگز کم تری نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔
پاک کلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، پرانے عہد نامے میں کیا لکھا ہے، خدا کس طرح نبیوں کے ذریعے میں بتاتا ہے، اور خدا کے حضور میں اس کے پیدا ہونے، اس کے حاکم ہونے اور اس کی جگہ جہاں پر اس سے پیدا ہونے ہے، اس بات کا علم ہے۔ اور اس علم سے انہوں نے بتایا خدا کے کلام میں یہ درج ہے، اور اسی کلام کی رہنمائی اور اسی کلام کے وسیلہ سے وہ مجوسیوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ اور اس بچے کی جا کر دریافت کرو۔ لیکن اس سے پہلے بڑا ضروری ہے، جو تحقیقات کا دوسرا عمل ہے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ بادشاہ پیدا ہوا؟ اور پھر اس پہچان کو دینے کے لیے بتایا گیا کہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا، ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا۔ اور اس طرح سے خدا کے حضور اس ستارے کو داؤد کا ستارہ کہتے ہیں، اس ستارے کو داؤد کا ستارہ کہتے ہیں، اور ستارہ داؤد کا ستارے سے مراد اس لیے ہے کہ داؤد کے گھرانے سے اس بچے کا پیدا ہونا لازمی ہے، داؤد کے خاندان کی برکت لازمی ہے، داؤد کے گھرانے اور یسی کے گھرانے کی جو کونپل جس کو خدا پیدا کرے گا اور اس کونپل سے نو نہال اگے گا، اس کا ذکر خداوند کے حضور اشعیا نبی کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے ظاہر کرنے کا دوسرا نشان ہے۔ اور پھر داؤد کا ستارہ جو دوسرے ستاروں سے زیادہ چمکے گا، اس ستارے کو چمکا کر دکھایا جاتا ہے۔ پھر اس ستارے کو قوت دی جاتی ہے کہ یہ چلے، ستارے چلتے نہیں ہیں، اس کو چلا کر دکھایا جاتا ہے، وہ رہنمائی کرے، وہ آپ کی مدد کرے، وہ آپ کا سہارا بنے، آپ کو راستہ دکھائے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ سو اس ستارے کے ذریعے سے بھی خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ سو آج کے دور میں آپ کے رہنما ستارے کون ہیں؟ آج کے دور میں آپ کے رہنما ستارے کون ہیں؟ کوئی جانتا ہے کون ہے رہنما ستارے؟ فادر صاحب، اور کون ہے؟ ہمارے ماں باپ، دونوں ایک نہیں کہ ایک چمکتا رہے دوسرا اب اس کو بجاتا رہے، نہیں، دونوں مل کر رہنما ستارے بنتے ہیں۔ ہاں، جب ایک چلا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ کر پھر جا کر وہاں سے روشنی کو اور بڑھا دیتا ہے، اور اکیلی چاہے ماں رہ جائے یا باپ رہ جائے، وہ اکیلا پھر ستارہ بنتا ہے۔ لیکن جب تک وہ دنیا میں حیات ہے، دونوں مل کر اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، دونوں مل کر انہیں راستہ دکھاتے ہیں، دونوں مل کر ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں مل کر ان کے لیے روشنی بنتے ہیں، دونوں مل کر ان کے لیے راستے اور زندگی اور آگے بڑھنے کا جو ترقی کے جو راستے ہیں وہ دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کئی مجوسیوں نے اس ستارے کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، لیکن جنہوں نے اپنی نظریں یا تو ستارے سے ہٹا لیں یا اس ستارے کے ساتھ نہ چلے، وہ بھٹک گئے۔ اور ہم بھی جب اپنے ستاروں سے نظریں ہٹا لیتے ہیں تو ہم بھی بھٹک جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم نے ماں باپ کی جگہ پہ کس کو ستارہ بنا لیا؟ ہاں، آج کی جگہ پہ ہمارے ستارے کون سے ہیں؟ موبائل۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں جو باپ بتاتا ہے وہ موبائل بھی بتا دیتا ہے، جو وہ بتاتے ہیں وہ باپ، یہ بھی یہاں سے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور ہم نے اپنے اصلی ستاروں سے نظریں ہٹا کے دوسرے ستاروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، یا شاید جن مجوسیوں نے اس ستارے کو جو کہ مشرق سے نکلا تھا اس سے نظریں ہٹا کر دوسرے ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا، وہ بھٹک گئے۔ اور ہم نے بھی جب سے ماں باپ کی جگہ پہ موبائل کو اپنا ستارہ بنا لیا کہ یہاں سے رہنمائی ملتی ہے، یہاں سے ہم سیکھتے ہیں،
تو اس کے بعد پھر ہم بھٹک جاتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی ماں غصے میں آ کر ہن کیڑی ماں نہ گلاں کرن ڈیا ہاں نیا ستارہ کیڑا لب لے آئی ہاں. سو ہم خدا کے حضور ان باتوں پر غور کریں. ہم بھٹک جاتے ہیں جب ہم خدا کے حضور. کبھی کبھی ان کی روشنی ہمارے لیے بھی مدھم بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، شاید تحقیقات بھی نہیں کرتے ہیں، شاید ہیرودیس کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں، شاید ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں مانگتے ہیں، شاید فقیوں اور سردار کاہنوں کی بھی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ شاید کو ہماری رہنمائی کر دے. کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ پھر شاید جہاں پہ آپ نے کہا شاید فادر ستارہ بن جائے تو شاید کاہن کی ضرورت پڑتی ہے، شاید گناہ گار کو واپس لوٹنے کی ضرورت پڑتی ہے. سو کاہن کے پاس آ کر اعتراف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو روشنی مدھم ہو گئی ہے، وہ جو تاریکی ہم پہ چھا گئی ہے، اعتراف کرنے سے ہمارے اندر کی ایمان کی روشنی دوبارہ روشن ہو اور ہم اپنے ماں باپ جو ہمارے عصری ستارے ہیں ان کی دیکھ رہنمائی میں آگے بڑھیں تو پھر جو کمی رہ گئی ہے وہ دوبارہ سے پوری ہو جائے. سو ہمیں خدا کے حضور اپنے ماں باپ کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح اس تحقیقات کے بعد مجوسی نکلے اور باہر نکلے، جو ستارہ انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا وہی ستارہ ایک بار پھر ان کے آگے آگے چلنا شروع ہوا. جب آپ رک جاتے ہیں، جب آپ بھٹک جاتے ہیں، جب آپ واپس لوٹنے کے لیے سوچتے ہیں، جب آپ معافی مانگنے کے لیے سوچتے ہیں، جب آپ توبہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں، جب آپ اعتراف کرنے کے لیے سوچتے ہیں، جب آپ سمجھتے ہیں آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے، جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں خدا سے ملاپ کرنے کی ضرورت ہے، جب آپ سمجھتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جب آپ سوچتے ہو ہمیں واپس لوٹ کے آنا ہے، جب آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں اپنے ستارے کی روشنی ڈھونڈنی ہے، تو پھر آپ دوبارہ سے اس ستارے کو پا لیتے ہو. لیکن ہماری کوشش کیسی ہے؟ ہماری کوشش کیسی ہے؟ اور اس ستارے کی رہنمائی میں مجوسی وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پر جا کر اس ستارے کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں. اور پھر لکھا ہے اسی چرنی کے اوپر، اسی مقام کے اوپر جہاں یسوع پیدا ہوا ہے، وہاں جا کر یہ ستارہ ٹھہر گیا. اور پھر وہاں پر انہیں وہ ملا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے. وہاں پر جا کر ان کی ملاقات اس سے ہوئی ہے جس کے لیے انہوں نے کئی دنوں کا، شاید کئی مہینوں کا شاید سفر کیا ہوگا تاکہ اس یسوع کو دیکھ پائیں، اس بادشاہ کو مل سکیں. اور آ کر خداوند کے حضور وہ یسوع کو دیکھتے ہیں اور پھر آ کر اپنے ڈبے کھول کر سونا، مر اور لبان اس کی نظر کیا. خدا کے حضور یہ نذرانے وہ اپنے لا کر یسوع کی نظر کرتے ہیں. یہ نذرانے خداوند کے حضور بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ نذرانے خداوند کے حضور بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور ان نذرانوں کو خداوند کے حضور دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان 3 مجوسیوں کے نام جو ہیں، 6 صدی میں ایک گرجا گھر بنایا گیا اور پھر 7ویں صدی میں اس کے جب تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے اندر ایک تصویر، اس گرجا گھر جو کہ سینٹ اپولینر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس گرجا گھر کے اندر ایک تصویر جو مجوسیوں کی بہت بڑی بنائی گئی آج سے 1400 سال پہلے. اس تصویر کے اوپر 3 مجوسیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ تصویر چھوٹے پتھروں سے بنائی گئی تھی جسے موزیک کہتے ہیں. اور یہ پتھروں کے اوریجنل کلرز، اس پہ کلرز نہیں کیے جاتے، جس رنگ کی ضرورت تھی اس رنگ کے پتھر ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر ان کو توڑا جاتا ہے، پھر ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جوڑ کر اس تصویر کو مکمل کیا جاتا ہے. یہاں پر 3 مجوسیوں کے نام جو کلام کے اندر موجود نہیں ہیں، 3 مجوسیوں کے نام لکھے گئے. ایک کا نام گیسپر ہے، آج کل موبائل پہ اس کو سیسپر کے نام سے لکھا جا رہا ہے، جو کہ آج کل سے بڑا یہ میسج بڑا وائرل ہو رہا ہے. لیکن اس کا نام اوریجنل نام جو گیسپر ہے، کچھ سیسپر کے نام سے اس کو دیکھ رہے ہیں.
ایک ملکور کے نام سے ہے اور ایک بیت النظر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تینوں مجوسی جو ہیں، ان مجوسیوں کو خداوند کے حضور یہ 3 نذرانے لے کر آتے ہیں۔ پہلا مجوسی جو گیسپر ہے خداوند کے حضور سونے کا تحفہ جو ہے خداوند کے حضور میں لاتا ہے۔ سونا ہی کیوں، باقی بھی بہت ساری کوئی اور چیز کیوں نہیں، سونا کیونکہ بادشاہوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سونے کا تاج بادشاہ کے سر پر رکھا جاتا ہے، سونے کے سکے جو ہیں وہ بادشاہ پسند کرتے ہیں، اور اس لیے بادشاہوں کی پہچان سونے کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس لیے یسوع مسیح جو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس کو یہ پہچان اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ بادشاہ ہے، یہ تحفہ جو ہے خداوند کی نظر کیا جاتا ہے۔ دوسرا تحفہ جو ہے وہ لبان کا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ جو ہے لبان کا ہے، اور لبان جو صرف اور صرف عبادت میں استعمال کیا جاتا ہے، ہماری دعاؤں کا نشان۔ اور یسوع مسیح کے کاہن، بلکہ ابدی کاہن اور کاہن اعظم ہونے کے نشانات جو ہیں وہ خداوند کے حضور اس تحفے کے ذریعے سے بتائے گئے۔ وہ تحائف جو خداوند کے حضور جو یسوع مسیح کی زندگی کو واضح کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، کاہن اعظم جو دوسروں کے لیے قربانی دے گا، کاہن اعظم جو دوسروں کے گناہ معاف کرے گا، کاہن اعظم جو اپنے آپ کو قربان کر دے گا، کاہن اعظم جو اپنا آپ پیش کرے گا، اس کاہن اعظم کی صورت میں یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرا نذرانہ بڑا اہم ہے، مر میں لایا، کس کا نشان ہے؟ موت کا نشان۔ پیدا ہونے والے بچے ہی کو موت کا نشان دینا۔ اسی بچے کو جب ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے تب بھی اس کے وسیلہ سے جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ شمعون بڑا پکار کر مقدسہ ماں مریم کے سامنے پیش کرتا ہے، دیکھ تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی، یہ بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب بنے گا۔ جب یسوع مسیح مقدسہ ماں مریم کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے تب اس کی اپنی جان کے اندر سے تلوار گزرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھے۔ مر میں لایا، موت کا نشان۔ موت کا نشان کیوں دکھایا گیا ہے؟ اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ جو سوال مجوسیوں نے آ کر ہیرودیس بادشاہ سے کیا تھا، اس سوال کا جواب دیا جائے اس نذرانے کے اندر۔ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور صلیب پر جب یسوع مصلوب تھا تو اس کی صلیب کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابہ لکھایا گیا تھا، اور اس کے اوپر کیا لکھا تھا؟ یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ۔ صلیب کے اوپر لکھا گیا یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ جو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے؟ یا تو وہ چرنی میں ملے گا تو یا وہ صلیب پہ ملے گا۔ یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ، اور وہ آ کر اسے سجدہ کرتے ہیں، اور اس مر کے تحفے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی پہچان کو جوڑا جاتا ہے۔ اس مر کے تحفے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی پہچان کو جوڑا جاتا ہے۔ مر میں لایا، موت کا نشان، اور موت کے اس نشان کے ساتھ ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، یہ ہے یہودیوں کا بادشاہ، یہ ہے یسوع مسیح، یہ ہے جو موت پر فتح حاصل کرے گا، یہ ہے جو ہمارا خداوند ہے، یہ ہے جس نے ہمیں نجات دینی ہے، یہ ہے خدا کا بیٹا، اور اسی کا اقرار کیا جاتا ہے، اسی کو مانا جاتا ہے، اور وہ موت پر فتح حاصل کر کے ہمیں اس قابل بناتا ہے، اور وہ بادشاہ بھی ہوگا، وہ کاہن بھی ہوگا، وہ مر کر بھی ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن جائے گا۔ اگلا سوال، یہودی اور سردار کاہن، قوم کے فقی اور ہیرودیس، یہ سب کا اگر ایک گروپ بنایا جائے
ان سب کے پاس ایک ایسی چیز اور ایسی برکت ہے جس کو دیکھ کر بھی یہ چرنی تک نہیں پہنچ پائے ہیں، اور ایک طرف مجوسی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک ستارے کو دیکھا اور اس ستارے کے پیچھے چل پڑے، ہم نے چرنی تک جانا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے آپ کس گروپ میں شامل ہوں۔ آپ سردار کاہن قوم کے فقیوں، ہیرودیس اور یہودیوں کے گروپ میں شامل ہو، یا آپ مجوسیوں کے گروپ میں شامل ہو، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ فقیوں اور فریسیوں کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کلام تھا، کلام کی پوری جو اس کی گہرائی ہے وہ ہے۔ کلام کو وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کلام سے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو بیت لحم کی سرزمین ہے، یہودا کے رئیسوں میں سے کم ترین ہے، وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، اور اس میں سے ایک حاکم ایسا نکلے گا جو اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ چرنی میں پڑا ہوا یسوع مسیح وہی حاکم ہے، علم ہمارے پاس ہے، لیکن مجوسیوں کے پاس صرف ایک ستارہ ہے۔ وہ چرنی تک پہنچے ہیں، یہودی، فقی فریسی، سردار کاہن، قوم کے بزرگ اور ہیرودیس بادشاہ کلام ہونے کے باوجود بھی خدا تک نہیں پہنچے ہیں۔ آپ کے گھر میں کلام ہے؟ کس کس کے گھر میں پاک کلام ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ کوئی ایسا تو نہیں جس کے گھر میں نہیں ہے؟ پلیز، تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کے گھر میں کلام ہے تو یہودی بھی کلام رکھے ہوئے ہیں، ہیرودیس بھی کلام کو آج پا لیتا ہے، اس کلام سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں کلام پڑا ہوا آپ کو برکتیں ضرور دیتا ہے، لیکن برکتوں کی گہرائی اور برکتوں کو بھرپور طریقے سے پانے کے لیے ہمیں اس سے رہنمائی پانی ہے، ستارے کی طرح۔ کلام پڑھا چاہے ادھر ہی پڑھا رہے، اس کو کھولنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اسے کسی کے لیے پڑھنا ہے، کسی کو بیان کر کے بتانا ہے، کسی کے لیے آپ نے پڑھ کر جو نہیں پڑھ سکتا اس کو بتانا ہے، تاکہ اس کا بھی ایمان بڑھے اور آپ کا بھی ایمان بڑھے۔ کلام اور اس کی گہرائیاں اور اس کی سچائیاں سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود کبھی کبھار ہم اٹھ کر چرنی تک نہیں جا پاتے ہیں۔ جس طرح یہ لوگ سب جانتے تھے، یسوع کے پیدا ہونے کی جگہ تک جانتے تھے، اس کو جانتے تھے وہ آئے گا، لیکن نہیں پہنچے ہیں، اور ہم بھی کئی بار نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ سو ہمیں سب سے پہلی بات، ہمیں اس بات کے لیے اپنی طرف غور کرنا ہے، کیا میری زندگی میں خدا کے کلام کی اہمیت کیا ہے، اس کلام کی رہنمائی کیا ہے، اس کی سچائی اور اس کی روشنی میری زندگی میں کیا فضل لاتی ہے۔ آخری نقطہ جس پر ہم غور کرتے ہیں، مجوسی 3 نذرانے خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، اور 3 نذرانوں کو لا کر خدا کی نظر کرتے ہیں۔ آج آپ خدا کی نظر کیا کرتے ہیں؟ نہ ہمارے پاس سونا ہے، نہ مر ہے، نہ لبان ہے، اور اسی لیے جب میں آج نذرانے کی دعا پڑھوں گا تو اس میں اس بات کا اعلان کروں گا، خدا کے حضور جو لکھا ہے اس کتاب کے اندر، اقداس نامہ کے اندر جو ہے، جو دعا لکھی گئی ہے نذرانے کی، اس کے اوپر لکھا ہے، آج تیری کلیسیا نہ سونا لاتی ہے، نہ لبان لے کے آتی ہے، نہ مر لے کے آتی ہے۔ کیا لے کے آتی ہے آج کلیسیا؟ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیسے نذرانے ہم خدا کو دیتے ہیں؟ کیا نذرانہ میں خدا کو دوں؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی نذرانہ خدا کو دے سکوں؟ کیا میں خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ شکریہ ادا کرتے ہیں ان سب کا جنہوں نے اس بڑے چرچ کو بنانے میں ابھی تک اپنے نذرانے دے رہے ہیں۔ خدا کے حضور جب ہم نذرانہ دیتے ہیں تو کس نیت سے دیتے ہیں؟ کس فراخ دلی کے ساتھ؟
کیا ہمیں سمجھ آتی ہے اس بیوہ کے نذرانے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے کلام میں؟ ہم کیسے دل کے ساتھ خدا کو نذرانے پیش کرتے ہیں؟ کیا میں نے کبھی اپنی زندگی کا نذرانہ خدا کو دینے کے لیے سوچا ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد کا نذرانہ خدا کو دینے کے لیے سوچا ہے؟ کیا میں نے سوچا ہے میرا بیٹا یا میری بیٹی بھی خدا کے حضور خدمت میں آئے؟ وہ چاہے کاہن بنے، چاہے سسٹرز بنے، چاہے کوئی چرچ کی خدمت میں آگے آئیں، چاہے کوائر کی خدمت میں آگے آئیں، چاہے مناد بننے کے لیے آگے آئیں، چاہے برادرز بننے کے لیے آگے آئیں، چاہے چرچ کے کسی اور خدمت کے کام میں آگے آئیں، کیا میں نے ایسے نذرانے کے لیے بھی کبھی سوچا ہے؟ خود میں اپنے آپ کو کیسے چرچ کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں؟ کیسے میرا تعلق خدا کے گھر سے جڑا ہے؟ کیسے تعلق میرا ہے جو میرا خدا کا بیٹا جو نجات دہندہ ہے وہ آیا ہے، میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیسے جوڑتا ہوں؟ سو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، میرا نذرانہ کیسا ہوگا؟ اور آج نذرانے پیش کر کے وہ سجدہ کرتے ہیں، آج نذرانے پیش کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا میں نے خدا کو کبھی ایمان سے سجدہ کیا ہے؟ کیا میں کبھی خدا کے آگے ایمان سے جھکا ہوں؟ کیا میں نے کبھی محسوس کیا مجھے خدا کے رحم کی ضرورت ہے؟ کیا میری عاجزی اور انکساری اس قابل ہے کہ خدا مجھ پر رحم کرے؟ کیا میں اپنی زندگی میں برداشت کا جذبہ رکھتا ہوں؟ کیا میں نے کبھی اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنانے کے لیے دعا کی ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے غرور پر غور کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنی خودی سے نکلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں جو اپنے اندر اپنی ایک پہچان بنا کے بیٹھا ہوں، کیا میں نے اس میں دوسروں کو شامل کیا ہے؟ کیا میری زندگی میں کوئی دوسرا بھی کوئی جگہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ اور خدا ہمیشہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے آگے جھکے، اسی کو وہ سرفرازی دیتا ہے، اسی کو وہ بلند کرتا ہے، اسی کو وہ پسند کر کے اس قابل بناتا ہے کہ وہ ترقی کرے۔ اور آج مجوسی خواب سے آگاہی پا کر اپنے وطن کو واپس لوٹ گئے، ہیرودیس سے نہیں ملے۔ خدا ہمارے دل کی مکاری کو جانتا ہے، خدا ہمارے دل کے اندر جو برا چل رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا میرے دینے کی نیت کیا ہے اس کو بھی جان رہا ہوتا ہے، خدا میرے دکھاوے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، خدا میرے اندر چلنے والی جو قوتیں ہیں ان کو جانتا ہے۔ اور اسی لیے ہیرودیس کے دل کے اندر جو چل رہا تھا خدا اس کو جانتے ہوئے اسی لیے خواب میں آگاہی دیتا ہے مجوسیوں کو وہ دوسرے راستے سے جائیں، ہیرودیس کے پاس نہ جائیں۔ اور جب ہم صاف دلی کے ساتھ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، پھر خدا دوسرے راستے سے خود بخود ہی سائڈ سے دوسروں کو برکتیں دیتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہے۔ وہ ضرور ہم سامنے ہوں، ضرور ہم شور ڈالنے والے ہوں، ضرور ہم ایسا کرنے والے ہوں کہ بار بار ہماری پہچان ہو، لیکن خدا دل کو جانتا ہے۔ ہیرودیس جتنا مرضی شور کرے، ہیرودیس جتنا مرضی چاہے میں پکاروں اور خدا اور دوسرے لوگ دیکھ لیں، میں بھی اسے سجدہ کروں گا، مجھے بتانا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کو وہ چیز نہیں ملتی ہے، پھر آپ کا غصہ نظر آتا ہے، پھر آپ کے اندر جو فرسٹریشن ہے وہ نکلتی ہے، جب آپ کی برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے، جب صبر آپ کا جواب دے جاتا ہے، پھر ہیرودیس کی طرح اعلان کیا جاتا ہے 2 سال کے بچے مروا دو، دوسرے کا نقصان کر دو، کچھ بھی کرنا پڑتا ہے کر دو۔ خدا ایسا نہیں چاہتا ہے۔ آج لکھا خداوند کے حضور وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو چلے گی، اسی لیے ہر عبادت کے بعد یہ بات آپ کو بتائی جاتی ہے۔ لطینی زبان میں کہا جاتا ہے ایتے مسا است، عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں۔ یہ بھیجا جاتا ہے آپ لوگوں کو، اس لیے نہیں کہ آپ جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے جائیں،
بلکہ مجوسیوں کی طرح نئے راستے سے جانے کی بجائے آپ کی زندگی کے راستے تبدیل ہونے چاہیے، آپ کی سوچ تبدیل ہونی چاہیے، آپ کی زندگی میں تسلی آنی چاہیے، آپ کی زندگی میں خدا کا رحم آنا چاہیے، آپ کی زندگی میں دوسروں کے لیے پیار بڑھنا چاہیے، آپ کا اپنا ایمان بڑھنا چاہیے، آپ کی اپنی زندگی میں برکات آنی چاہیے، آپ کی اپنی زندگی میں کچھ نیا پن آنا چاہیے۔ اور اس نئے پن کو جو آپ نے پایا ہے، جو برکت آپ کو ملی ہے، جو ایمان کی مضبوطی آپ کو ملی ہے، اس کو جائیں اور دوسروں تک لے کے جائیں، پھیلائیں۔ یہ مشن کی بات ہے۔ جو میں نے چرچ سے سیکھا ہے میں جا کر بتاؤں دوسروں کو، جا کر اس کا اعلان کروں، جا کر دوسروں کو دکھانے کی کوشش کروں، مکاری کے ساتھ نہیں۔ مجھے بھی پتہ بتانا میں بھی اسے جا کے سجدہ کروں، نہیں۔ آپ اپنے طور سے جو مسیح کو جان پائے ہو، آپ نے جو رہنمائی پائی ہے، آپ نے جو اپنے ستارے سے رہنمائی پائی ہے، ماں باپ کی جو عزت کی ہے، اس کے وسیلہ سے جو برکت ملی ہے، اس کو دوسروں میں پھیلاؤ۔ پھر مجوسیوں کی عید کی سمجھ آتی ہے، آپ پر جو یسوع ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ظاہر ہوا ہے، آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیسا ہے، اور اسی تعلق سے ہم خداوند کے حضور جان پاتے ہیں۔ سو آج نہ صرف یہ عید ہم مسیحیوں کے لیے ہے، بلکہ آج 3 غیر قوم بادشاہ خداوند کے حضور آتے ہیں۔ اسی کا اعلان آج یشعیاہ نبی کرتا ہے، اسی کا تذکرہ آج کی دوسری تلاوت میں کیا جاتا ہے۔ یہ بید اب ہم سے انکشاف پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ غیر قوموں کے لیے بھی ہے کہ غیر قومیں بھی خدا کے اس نجات بخش منصوبے کا حصہ بن جائیں۔ سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں۔ یہ جو عید ظہور ہے، یسوع کو ظاہر کر کے دکھانا ہے، اس یسوع کو ہم دیکھ پائیں جو ہم پر ظاہر ہوا ہے، اور ہم پر اس کے ظہور سے کیا تبدیلی آئی ہیں، ہم اس کو دیکھ پائیں۔ خدا ہماری مدد کرے گا، اور ہم ایمان کے ساتھ خدا میں مضبوط ہو کر یسوع کے نام کو جلال دیں گے۔ آج ایمان کے ساتھ جب خدا کے حضور یہ نذرانے پیش کرے تو ضرور جب آج اس گیت کے دوران جو نذرانے کا گیت ہوگا، خدا کی حضوری میں مجوسی آج ہمارے 20 گرجا گھر میں نذرانے پیش کریں گے، اور آج جب مجوسی نذرانے، وہ تو 3 نذرانے پیش کر گئے، اس کے بعد پھر کلیسیا اپنی زندگیوں کے نذرانے خدا کی نظر کرتی ہے، اپنے نذرانے خدا کو پیش کر کے اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے، ہم خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں ایمان کے ساتھ اس یسوع سے ملنے کی کوشش کریں جو الطار پر روٹی اور مے کی صورت میں نذرانہ بنتا ہے، اس یسوع کے ساتھ جس کے سامنے ہم اپنی کمائی کے نذرانے رکھتے ہیں، اور وہی یسوع پکار کر آج ہم سب کو کہہ رہا ہے، میرے ساتھ ملو، جس طرح میں آج اس روٹی کی صورت میں قربان ہوتا ہوں، جس طرح میں اپنا آپ کھانے کو دیتا ہوں، تم بھی اس قربانی میں شریک ہو کر دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو بانٹو، اور خدا کرے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر خدا کے نام کو جلال دیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے، اور آپ سب کو مجوسیوں کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خدا کے حضور، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، رسولوں کا عقیدہ، پاک قتل کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کے زندگی۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر پیش کریں۔ دعا مانگے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے، خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں اچھی صحت دے، خداوند ان کے ساتھ ہو، اور اس وقت میں خداوند ان کے ذریعے سے ساری دنیا کو یسوع مسیح کی پہچان دے، تاکہ یسوع مسیح کو وہ ظاہر کریں
اور یسوع مسیح ساری قوموں پر ظاہر ہو کر سب اس پر ایمان لائیں اور اسی کو خدا جانیں۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کریں حاضر جماعت کے لیے، خداوند آج ہم سب کو برکت دے تاکہ ہمارے والدین ہم سب کے لیے وہ روشن ستارے بنے جن کی رہنمائی میں ہم چلیں، جن کے ایمان کی وجہ سے ہم بھی یسوع مسیح کو پہچانیں اور ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے جائیں۔ عزیز و دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں آج اپنے بھائی شکیب کھوکھر کے لیے، جان شیراز، شیبہ ناز، شازب انداز، شمائلہ نورین، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شیراز عابد، صبا عابد، شیراز انور، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل اور عرفان طفیل کے لیے خدا انہیں بڑی برکت بخشے، ان کی شکر گزاریوں کو اپنی پاک حضری میں قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں ہیں یا بیمار ہیں۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج جمیلہ چارلس کے لیے، فرزانہ افتخار کے لیے، سسٹر ٹریسی اور شریفہ کے لیے خدا ان پر اپنا دست قادر بڑھائے اور تمام بیماریوں سے انہیں رہائی بخشے، اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، خاص طور پر دعا کریں گے آج شفقت غوری کے لیے اور وقاص غوری کے لیے، خدا انہیں اچھا روزگار بخشے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ افتخار غوری اور سہیل ارشاد کے لیے دعا کریں گے، خدا ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا کرے اور بڑی برکت انہیں عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں، خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج مورس چاند کے لیے، تنویر چندہ کے لیے، سلومی ندیم اور سحر انوب کے لیے خدا انہیں یہ عظیم نعمت عطا کرے تاکہ اس عظیم نعمت کو پاتے ہوئے اس کے نام کی تمجید اور شکر گزاری کرتے رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام مرحومین کے لیے دعا گو ہیں جو خداوند میں سو چکے ہیں، خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج کیتھرین گل کے لیے، فرانسس غوری، بلال قیوم، سکینہ بی بی، بشیر مسیح، نذیرہ بی بی، فوزیہ بی بی، سیما بی بی، بوٹا جیمز، خورشید صابر، چارلس بھٹی، عدنان ایمس، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال بھٹی، مریم جاوید، خرم جاوید، جوزف گلزار، زبیدہ، بابو پی ڈی رافائل، اللہ رکھی، بابو جون، لویزہ، طفیل لال اور سلیم شراز کے لیے خدا ان تمام مرحومین کی روحوں کو ابدی آرام بخشے اور انہیں اپنے بارگزیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا سن۔ خداوند سے دعا کریں تمام نوجوان بچوں کے لیے، خداوند سب بچوں کو برکت دے تاکہ سب خداوند سے حکمت پائیں، محنت کرنے کا جذبہ پائیں۔ دعا کرتے ہیں ان تمام بچوں کے لیے، خاص طور پر جو نشہ کرتے ہیں، خداوند ان کی زندگی میں تبدیلی لائے۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کریں ان تمام خاندانوں کے لیے جو خداوند کے حضور اپنے چرچ کی تعمیر کے لیے اپنے حصے دیتے ہیں۔ خدا ان کے نذرانوں کو قبول کر، خدا سب کو برکت دے تاکہ ہمیشہ اے خدا تیری دی ہوئی نعمتوں میں سے تیرے ساتھ بانٹ کر اے خدا ہم اپنی شکر گزاری تیری نظر کریں۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ان سارے لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو مختلف اوقات میں ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں۔ خداوند مہربان باپ، سب کے ضرورتوں سے تو واقف ہے، اے خدا اپنی پروردگاری سے سب کی ضرورتوں کو پورا کر۔ عزیز و دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا موجودہ وقت میں جو بھی اے خدا کشیدگیاں ہیں ان کو ختم کرے۔ آنے والے الیکشن میں خدا ہمارے ملک کے تمام سیاسی رہنماؤں کو خدا ان کی رہنمائی کرے اور خدا ہمارے ملک میں امن اور استحکام رکھے۔ عزیز و دعا مانگیں۔
اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ ساتھ تشریف رکھیں اور ابھی نذرانے کا وقت ہے اور 3 مجوسی آئیں گے نذرانے اپنے لے کر، اور مجوسیوں کی طرح جو خاندان عقیدت رکھتے ہوئے آج نذرانے لے کر آئے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے اپنا اپنا نذرانہ لے کر آئیں گے۔ ہم 3 بادشاہ مشرق کے ہیں، سیدھا کرنے ہم آئے ہیں، سفر دور کا پیچھا دور کا کر کے ہم آئے ہیں، اے رات کے تارے شاہی تارے خوش نما، آگے چل کے راہ دکھا کے کامل نور تک پہنچا۔ بیت الحم ہے جس کی درگاہ، یہ آشکار ہے تو تاجدار ہے عمری شہنشاہ، اے راہ کے تارے عجوبہ شاہی تارے خوش نما، آگے چل کے راہ دکھا کے کامل نور تک پہنچا۔ میں لوباں ساتھ لایا ہوں تاکہ تجھ کو نظر میں دوں، دل و جان سے اور ایمان سے تجھ کو خدا مانو، اے راہ کے تارے عجوبہ شاہی تارے خوش نما، آگے چل کے راہ دکھا کے کامل نور تک پہنچا، مجھ میں لایا موت کا نشان، کیونکہ دے گا تو اپنی جان، دکھ اٹھا کے خون بہا کے ہوگا مسیح قربان، اے رات
करता हूँ पेशिया मैं अपना जिस्म जान कला की तू रज़ा तू ही मेरा ईमान मेरे दिले बेताब को तौफीक दे खुदा कहते गुनाह से कहीं हो जाएगी रेहा मेरी ज़ुबान पर तेरे कहने को हर वक्त हो तैयार। अजीज़ व दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा हम पर रहम करके तवज्जो कर। आज तेरी कलीसिया ना सोना ना लुबान और ना मुरही लाकर तेरी नज़र करती है, बल्कि ऐसे नजराने तेरे हजूर में पेश करती है जिनकी सूरत में खुद खुदावंद मसीह मौजूद होकर कुर्बान होता और हमारी रूहानी खुराक बनता है। बख्श दे कि हम इस इंतहाई मोहब्बत के लायक रहें मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है एक दुस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने आज अपने बेटे में हमारी निजात का भेद चमकते नूर की तरह कौमों को दिखाया। उसने हमारी फ़ानी ज़ात में ज़ाहिर होकर अपने गैर फ़ानी नूर के ज़हूर से हमें बहाल किया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं, कुद्दूस कदूस कदूस खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावन यस्सु मसीह का बदन और खून बने। यस्सु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर और रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यीशु के पाक बदन को सजदा करते हैं। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। यीशु के पाक खून को भी सजदा करते हैं। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं।
بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہی سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ خداوند کی سلامتی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھے جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اے خدا یسوع سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے پاک بدن و خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث، کہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم و روح کی حفاظت کر، ہمارے لیے دائمی علاج ثابت۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہائے، لیکن صرف تو کہہ دے تو میرے روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ جو مومنین پہلے پاک شرکت لیتے ہیں وہی پاک شرکت کے لیے آئیں گے، باقی سب کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے۔ چلنے کی راہ سجانے لگے منزلوں کے نشان دکھانے لگے تارے، چلنے کی
राह सजाने लगे, मंजिलों के निशान दिखाने लगे, तारे चलने की राह सजाने लगे। बादशाहों का बादशाह यीशु, बादशाहों का बादशाह यीशु, बादशाहों का बादशाह यीशु, शाह पूरब भी सर झुकाने लगे, शाह पूरब भी सर झुकाने लगे, तारे चलने की राह सजाने लगे, मंजिलों के निशान दिखाने लगे, तारे चलने की राह सजाने लगे। चेहरा पर नूर इस कदर उसका, 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 चांद तारे भी नूर पाने लगे, चांद तारे भी नूर पाने लगे, तारे चलने की राह सजाने लगे, मंजिलों के निशान दिखाने लगे, तारे चलने की राह सजाने लगे। जश्न मिलादल मसीहा पर, जश्न मिलादल मसीहा पर, बादशाहों का बादशाह यीशु, बादशाहों का बादशाह यीशु, बादशाहों का बादशाह यीशु, बादशाहों का बादशाह यीशु, चाहे पूरा भी सर झुकाने लगे, चाहे पूरा भी सर झुकाने लगे, तारे चलने की राह सजाने लगे, मंजिलों के निशान दिखाने लगे, चलने की राह सजाने लगे, मंजिलों के निशान दिखाने लगे, तारे चलने की राह सजाने लगे।
مسیح خدا میرے عزیز مومنین، چند ایک پکارے ہیں۔ لڑکے کا نام ہے شہراز، والدین ہیں عابد تاج دین اور صفیہ بیگم، اسلام کالونی گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کمارا، شادی کرے گا۔ علیزہ، والدین کیسر اور روبینہ، غلام پورہ کے رہنے والی، حالت کماری۔ لڑکے کا نام ہے ارسلان، والدین ہیں وارث اور وینس، فریڈ ٹاؤن گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کمارا، شادی کرے گا۔ نبیلہ، والدین ہیں عارف اور شہناز، مچھریلا کاموں کی گوجرانوالہ کا رہنے والا، ان کے نکاح کی تاریخ ہے 9 فروری۔ لڑکے کے نام ہے ذیشان، والدین سہیل اور سیما، شہین آباد گوجرانوالہ کا رہنے والا، حالت کمارا، شادی کرے گا۔ نومی، والدین ہیں جارج اور سیما، ملک پارک سوئی گیس روڈ گوجرانوالہ کی رہنے والی کے ساتھ، حالت کماری، ان کے نکاح کی تاریخ ہے 20 جنوری۔ لڑکے کا نام ہے کاشف، والدین ہیں شہباز اور شہناز، کھوکھر کی کا رہنے والا، حالت کمارا، شادی کرے گا۔ عظما، والدین ہیں رشید اور شمیم، کرسچن کالونی گکھڑ کی رہنے والی، حالت کماری، ان کے نکاح کی تاریخ ہے 26 جنوری۔ میرے عزیزو، اگر ان پکاروں میں شرعی یا قانونی رکاوٹ ہو تو برائے مہربانی آپ وقت سے پہلے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آنے والا اتوار اسی ماہ کا دوسرا اتوار ہے اور ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو بچوں کو پاک بپتسمہ کا ساکرمنٹ دیا جاتا ہے۔ جو خاندان گرانے اپنے بچوں کو بپتسمہ کا ساکرمنٹ دلوانا چاہتے ہیں، آنے والے اتوار کو آپ ان کو اپنے ہمراہ لائیں، سفید لباس ان کو پہنائیں اور ایک سفید موم بتی بھی اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ کوشش کریں نادرا یونین کونسل کی جو ڈیٹ آف برتھ کی ایک پرچی ہے، برائے مہربانی وہ آپ اپنے ہمراہ ضرور لائیں۔ آپ سبوں کو فادر جی کی جانب سے، سسٹر سبات کی جانب سے، مناسبان کی جانب سے مجوسیوں کی عید زوردار تعلیوں کے ساتھ بہت بہت مبارک ہو۔ چرچ کی تعمیر آپ سب جانتے ہیں، چرچ کی تعمیر کا کام جاری و ساری ہے اور فرنٹ پہ کام بالکل آج کل دن رات اس ایک قسم کا ہو رہا ہے، اور آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کی بدولت جتنی بھی جلدی ہو سکے خداوند کے گھر کا یہ کام پایا تکمیل کو پہنچے۔ عامر ولد برکت نندی پور سے انہوں نے 1000 روپیہ چرچ کی تعمیر کے لیے دیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب سے بھی نئے سال کے اس موقع پر دیکھ کہ خدا نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ سال دیا تاکہ ہم سب مل جل کر خداوند کے گھر کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ تو آپ سب کے تعاون کے ساتھ یہ خداوند کے گھر کا کام جو ہے پایا تکمیل کو جتنی بھی جلدی ہو سکے پہنچے گا، اور پھر جیسا کہ فادر جی نے کہا انہوں نے کہ وہ اس نئے گرجا گھر کی برکت کے لیے فادر جی بشپ صاحب سے پھر ٹائم لیں گے، تو ضرور ہر خاندان خوشی اور شادمانی کے ساتھ خداوند کے گھر میں اپنا حصہ ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں خداوند کی حضوری میں۔ ہم نے مشرق میں خداوند کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، اپنے آسمانی نور سے ہمیشہ ہماری رہنمائی کر، تاکہ جس بید میں تو نے ہمیں شریک کرنا چاہا ہے ہم پوری عقل سے اسے سمجھ لیں اور واجب محبت کے ساتھ حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ جن بچوں کے نام یہاں پہ پکاروں میں اعلان کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سال خاندانوں کی تربیت کا سال ہے، اور اس سال میں ہم نے کہا تھا کہ جتنے بچوں کی شادیاں ہوں گی اس سال سے ان کی شادی سے پہلے چرچ کی جانب سے کلیسیائی طور پر ان کی روحانی اور خاندانی زندگی کی تیاری کے لیے انہیں بچوں کو ملنا ہوگا ہمیں۔ سو ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں اور اس کے بعد تیسرے ہفتے میں جو کہ 15 کے بعد آیا کرے گا، اس میں بچوں کے لیے صبح 10 سے 12 بجے کلاس ہوا کرے گی،
اور اس میں سسٹرز بھی شامل ہوں گی، مناد بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، اور آپ کو آنا ہوگا، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے۔ ابھی جن کی اناؤنس کیے گئے ہیں، اگر کسی کی شادی اس سے پہلے ہے تو وہ بابو جی سے رابطہ کر کے ہم اس کے لیے اس مہینے میں ذاتی طور پر اہتمام کریں گے، تاکہ ان بچوں کی بھی رہنمائی ہو سکے۔ سو اس لیے 15 کے بعد کا جو ہفتہ آئے گا اس میں ہم بچوں کی تربیت جو ہے وہ باقی کی کریں گے، تو سب کو آنا لازمی ہے۔ بعد میں ہم سے اعتراض نہ کریں مہربانی سے۔ تو اس لیے جہاں پہ باقی سارے کام ہم مکمل کرتے ہیں، تربیت کے لیے بھی آپ کو خداوند کے حضور آنا ہے، اور آپ کے بچوں کی شادی سے پہلے کی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ انہیں اس سلسلے کے پروگرام میں شامل ہونا ہے، تاکہ آپ کے بچے ایک اچھا خاندان بنائیں اور خدا آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دیتا جائے۔ آئیں سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ آپ سب کو مجوسیوں کی عید بہت بہت مبارک ہو۔